ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم، کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے بغض و کینے کو ظاہر نہ فرمائے گا۔ تفسیر صراط الجنان یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، کیا وہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں موجود نفرت و عداوت کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمائے گا اور ان کے معاملات اسی طرح چھپے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں رسوا فرمائے گا اور ان کا پردہ فاش فرما دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو دیکھ لیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری خبریں آزما لیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو آپ کو دلائل اور علامات کے ذریعے ان منافقوں کی پہچان کروا دیتے، یہاں تک کہ آپ انہیں ان کی صورت سے ہی پہچان لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ برات میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں کی پہچان کروا دی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی منافق پوشیدہ نہ رہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے تھے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور انہیں گفتگو کے انداز سے پہچان لوگے اور وہ اپنے ضمیر کا حال آپ سے چھپا نہ سکیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جو منافق لب ہلاتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے نفاق کو اس کی بات سے اور اس کے انداز کلام سے پہچان لیتے تھے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام اعمال جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کے لائق جزا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بہت سی اقسام کا علم عطا فرمایا ہے، ان میں صورت سے پہچاننا اور بات سے پہچاننا بھی داخل ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہم تمہیں جہاد کا حکم دے کر ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور اس پر صبر کرنے والوں کو ظاہر فرما دیں اور تمہاری خبروں کو آزما لیں، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ طاعت و اخلاص کے دعوے میں تم میں سے کون سچا ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، لن يضر الله شيئا، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وسيحبط اعمالهم، اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ تفسیر صراط الجنان، بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کیا اور باطنی طور پر کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہاد کرنے کا کہا اور اس کے علاوہ جو احکام دیے ان میں ان کی مخالفت کی، حالانکہ ان کے سامنے ہدایت کے دلائل اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکے، بلکہ وہ لوگ ایسا کر کے اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری نیک اعمال برباد کر دے گا، تو وہ آخرت میں ان اعمال کا کوئی ثواب نہ دیکھیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیے گئے تھے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اس کا ثواب ہی کیا۔
بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ جب کفار قریش جنگ بدر کے لیے نکلے تو وہ سال قحط کا تھا اور لشکر کا کھانا قریش کے دولت مند افراد نے ہر پڑاؤ پر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر سب سے پہلا کھانا ابو جہل کی طرف سے تھا، جس کے لیے اس نے 10 اونٹ ذبح کیے، پھر صفوان نے 9 اونٹ، پھر سہل نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ یہاں سے وہ لوگ سمندر کی طرف پھر گئے اور رستہ گم گیا تو ایک دن ٹھہرے رہے، وہاں شیبہ کی طرف سے کھانا ہوا اور 9 اونٹ ذبح ہوئے۔ پھر ابوا کے مقام میں پہنچے، وہاں مقیس نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت عباس کی طرف سے بھی دعوت ہوئی، اس وقت تک آپ مشرف اسلام نہ ہوئے تھے۔ آپ کی طرف سے 10 اونٹ ذبح کیے گئے، پھر حارث کی طرف سے 9 اور ایک اور شخص کی طرف سے بدر کے چشمے پر 10 اونٹ ذبح ہوئے۔ ان کھانا دینے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خود کفر کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام میں داخل ہونے سے روکا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا حق ہونا بالکل ظاہر ہونے کے بعد ان کی مخالفت کی، وہ اپنے کفر اور لوگوں کو روکنے کے ذریعے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال برباد کر دے گا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کیے ہیں، چنانچہ وہ اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔